بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ قانونی شہادت آرڈر 1984 کے حوالے سے آرٹیکل 17 ہے، اور آرٹیکل 17 میں بتایا گیا ہے کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنسز، یعنی کسی کیس میں اگر کسی گواہ نے گواہی دینی ہے تو گواہ کی کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے، اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے، اور گواہوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ تو سب آرٹیکل 1 میں یہاں پہ دیکھتے ہیں، دا کمپیٹنس آف اے پرسن ٹو ٹیسٹیفائی اینڈ دا نمبر آف وٹنسز ریکوائرڈ ان اینی کیس شیل بی ڈیٹرمائنڈ ان اکارڈنس ود دا انجنکشن آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دا ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ تو سب آرٹیکل 1 میں کہتے ہیں کہ جو پرسن جس نے گواہی دینی ہے، جس نے ٹیسٹیفائی کرنا ہے، تو اس کی کمپیٹنسی اور گواہوں کی جو تعداد ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا انجنکشن آف اسلام اس کو ڈٹرمائن کرنا ہوگا۔ یعنی جس طرح سے ہولی قرآن اور سنہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی پرسن نے گواہی دینی ہے تو وہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، مرد ہونا چاہیے، بالکل سچا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جو یہ کمپیٹنسی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ادروائز اگر ہولی قرآن اینڈ سنہ پہ کوئی پورا اترنے والا کوئی وٹنس موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہاں پہ سب آرٹیکل 2 ہم دیکھتے ہیں، unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of حدود or any other special law۔ اب اس کو غور سے سمجھیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ otherwise provided، اگر پرووائڈ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے ان اینی لا، کسی بھی لا میں، اور وہ لا کیا ہے، ریلیٹنگ ٹو دا انفورسمنٹ آف حدود، اور وہ لا ریلیٹ کر رہا ہے ان حدود کے کیسز کے ساتھ، یا اگر کوئی اسپیشل لا ہے اس میں اگر پرووائڈڈ ہے، یعنی گواہوں کے حوالے سے اسپیشلی بتایا گیا ہے کہ اتنے اتنے گواہ ہونے چاہیے اور ان کی یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے، تو پھر ان اسپیشل لا کو دیکھا جائے گا، کیونکہ حدود کے جو کیسز ہیں اس میں اسپیشلی بتایا گیا ہے، گواہوں کی تعداد کو متعین کیا گیا ہے کہ زنا کے کیس میں 4 گواہ ہونے چاہیے، باقی شراب نوشی کے کیسز میں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ ان کے سارے جو 4 قسم کے کیسز ہیں حدود میں، ان کے حوالے سے بالکل کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اتنے گواہ ہونے چاہیے اور ان کی یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی اسپیشل لا ہے اس میں بھی پرووائڈڈ ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا۔ ادروائز جو ہے جتنے میٹرز ہیں، سول میٹرز ہیں یا کرمنل میٹرز ہیں، تو پھر ان صورتوں یہاں پہ اب نیچے بتا رہے ہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ ان میٹرز پرٹیننگ ٹو فائنینشیل اور فیوچر اوبلیگیشنز، یہاں پہ 2 باتیں صرف آ گئی، فائنینشیل اینڈ فیوچر اوبلیگیشن، یعنی پیسوں کا کوئی لین دین ہے، ہم کسی کو قرض پیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں، اور ہم اگر اس کو تحریر کرتے ہیں، کسی پیج کے اوپر لکھتے ہیں، کسی اسٹامپ کے اوپر لکھتے ہیں، تو ہم نے اس اسٹامپ پیپر کو جو ہے کم سے کم 2 میل پرسن سے ہم نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہم 2 گواہ ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی فیوچر اوبلیگیشنز ہے، یعنی فار ایگزامپل ہم کوئی زمین لے لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کوئی فیوچر اوبلیگیشن ہے، ہم جو ہے وہ زمین لے لیتے ہیں، ہم پیسوں کے حوالے سے ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے فیوچر میں یہ اتنے ٹائم بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، تو یہ ہم ایک ٹائم پیریڈ رکھتے ہیں کہ فیوچر اوبلیگیشن آ جاتی ہے۔ تو 2 میٹرز ہیں کہ فائنینشیل ہے اور فیوچر اوبلیگیشن کے حوالے سے کوئی بھی میٹر ہے، اف ریڈیوس ٹو رائٹنگ، اور اگر آپ نے وہ فائنینشیل میٹر یا فیوچر اوبلیگیشن تحریر کر دی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، دا انسٹرومنٹ شیل بی اٹیسٹڈ بائی 2 مین اور 1 مین اینڈ 2 وومین۔ تو پھر اس انسٹرومنٹ کو، اس ڈاکومنٹ کو آپ نے اٹیسٹ کرنا ہوگا 2 میل پرسنز، 2 میل وٹنسز، 2 گواہ اس کے اوپر آپ نے ڈالنے ہیں۔ اگر 2 مین نہیں ہے تو پھر 1 مرد ہوگا اور 2 عورتیں اس کے اوپر گواہ ہو جائیں گی، تاکہ ابھی آگے کہتے ہیں کہ سو دیٹ ون may ریمائنڈ دا ادر، تاکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو ریمائنڈ کروائے، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروائے گا کہ ہاں ہم نے یہ چیز طے کی تھی۔ اف نیسسری اینڈ ایویڈنس شیل بی لیڈ اکارڈنگلی، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر یہ جو وٹنسز ہوں گے یہ اب بالکل آ کے وہاں پہ اکارڈنگلی ایویڈنس دیں گے، انہوں نے جو جس ڈاکومنٹ کے اوپر اٹیسٹیشن کی ہے وہ آ کے ایویڈنس دیں گے۔ اب بی میں کہتے ہیں ان آل ادر میٹرز، اب ادر میٹرز کون سے ہیں کہ فائنینشیل اینڈ فیوچر اوبلیگیشن کو چھوڑ کے جتنے بھی میٹرز ہیں، دا کورٹ میں ایکسیپٹ اور ایکٹ آن دا ٹیسٹیمونی آف 1 مین اور 1 وومن اور سچ ادر ایویڈنس ایز دا سرکمسٹانسز آف دا کیس میں ورنٹ۔ جتنے بھی ادر میٹرز ہیں اس میں کورٹ جو ہے ایکسیپٹ کر سکتی ہیں اور ایکٹ کر سکتی ہیں کسی ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی کے اوپر بھی، یعنی اگر کوئی ایک مرد ہے یا ایک وومن ہے اس نے کی گواہی دینی ہے اور ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ آرٹیکل 3 QSO میں بھی بتائی گئی ہے، اور وہ اس پہ اس کنڈیشنز پہ اترتے ہیں، تو ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی بھی عدالت ایکسیپٹ کر سکتی ہے، یا ادروائز جو بھی ایویڈنس سرکمسٹانسز کے مطابق اویلیبل ہوں گے عدالت اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے لیے لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔